نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا عنوان ہے اعتکاف کی اہمیت۔ اعتکاف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشر آتا تو اعتکاف کے 10 دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح صحابہ بھی، اور اعتکاف کرنے کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعتکاف کیا ویسے کیا جائے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس میں مسجد میں چلے جاتے ہیں، شام کے وقت، مغرب کے وقت وہاں پہ افطاری کرتے ہیں، اور وہیں پہ ہی جو ہے جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اعتکاف جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اعتکاف کرتے ہیں اور منہ چھپا لیں اور کسی سے بات نہ کریں، نہائیں نہ، اور یہ کپڑے نہ بدلیں۔ یہ اس طرح کوئی یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کوئی اعتکاف کرتا ہے، لہٰذا اعتکاف ایسے نہیں کیا جاتا۔ تو اس کی لیے نہائیں بھی، پاک صاف رہیں، کپڑے بھی بدلیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اعتکاف میں آپ نے بات نہیں کرنی۔ ہاں، یہ جو ہے فضول باتیں جو اکثر لوگ جو ہیں مساجد میں بیٹھ کے کرتے ہیں وہ نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اور طاق راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27، 29 یہ ہے، اور اس میں خالصتاً کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ مقصد کیا ہے اعتکاف پر بیٹھنے کا؟ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد ہے تو اس میں آپ کامیاب ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر آئے، آپ نے دیکھا ایک روشن دان ہے، اس میں آپ نے پوچھا کہ یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تازہ ہوا آ جائے گی اور روشنی بھی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس لیے رکھتے کہ باہر سے اذان کی آواز آ جائے گی۔ تو انسان کی نیت ہے، اچھی نیت سے آپ اگر اعتکاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کیونکہ تمام تر چیزوں کا دارومدار جو ہے انسان کی نیت پر ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی مقصد کے تحت بیٹھتے ہیں کہ فلاں جو میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دے، میں اس لیے بیٹھا ہوں، یا فلاں جو میرا کام ہے وہ ہو جائے، یعنی اس طرح اس نیت کے ساتھ آپ نے اعتکاف کیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی دل جوئی کرنی، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ ارادہ ہے کہ میں نے آپ کا کوئی خاص مقصد ہے، اس مقصد کے تحت آپ بیٹھتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مقصد ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ کاروبار کرنے کے غرض سے سعودی عرب جاتا ہے اور وہ کہتا ہے چلے ساتھ لگتا حج بھی کر لوں گا، جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں روزگار کی غرض سے، مقصد اس کا روزگار کمانا ہے، اور پھر کہتے ہیں چلے حج عمرہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے حج عمرے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے خالص نیت پہ۔ ایک شخص ہے مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، گھر سے وضو کر لیتا ہے، ہر اس قدم پر جو وہ اٹھاتا ہے مسجد کے لیے جانے کے لیے، ہر قدم پر 10 نیکیاں ملیں گی اسے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ کی اچھی نیت جو ہے، آپ اچھی نیت کر کے بیٹھیں اعتکاف پر، اور موبائل یوز نہ کریں، گھر والوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں۔ باہر دنیاوی اعتکاف پر بیٹھنے کا مقصد ہے کہ دنیا کی جو ہے دنیا سے کٹ ہو کر، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور عبادت کرنا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور، غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو اسی طرح عورتوں کے لیے ہے کہ وہ اگر اعتکاف کرتی ہے، وہ الگ تھلگ اپنے ایک روم میں، ایک جگہ، ایک کونے میں کو مخصوص کر لے، اور وہاں پہ وہ اس کی جو ہے وہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، اور ان دنوں میں مباشرت نہیں کر سکتی اپنے شوہر کے ساتھ، نہ ہی شوہر کے ساتھ کوئی تعلق ازواج رکھ سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طرح اعتکاف کرنے اور
جو طاق کراتے ہیں اس کو پانے کی اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔